السلام علیکم دوستو، تذکرہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں، شکریہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے جنرل ایوب خان نے صدارت حاصل کی اور ان کا دور عوام کے لیے کیسا تھا اور ان کے دور میں کیا کیا اہم واقعات رونما ہوئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایوب خان کے بعد آنے والے صدر جنرل یحییٰ خان کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے اقتدار حاصل کیا، ان کا دور عوام کے لیے کیسا تھا اور کیا کیا اہم واقعات ان کے دور میں پیش آئے۔ صدر یحییٰ خان، جن کا پورا نام آغا محمد یحییٰ خان تھا، پاکستان کی بڑی فوج کے 5ویں سربراہ اور پاکستان کے تیسرے صدر مملکت تھے۔ صدر ایوب خان نے اپنے دور صدارت میں ہی انہیں 1966 کے دوران پاکستان کی بڑی فوج کا سربراہ بنا دیا اور 1969 میں ایوب خان کے صدارت کے استعفے کے بعد یہ عہدہ بھی جنرل یحییٰ خان نے سنبھال لیا۔ صدر یحییٰ خان 4 فروری 1917 کو پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ صدر یحییٰ خان نے ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کی، جس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون چلے گئے۔ 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران متعدد محاذوں پر خدمات سر انجام دی۔ 1945 میں کمانڈنٹ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے کورس مکمل کر کے مختلف سٹاف عہدوں پر فائز رہے۔ بعد ازاں سٹاف کالج کوئٹہ میں انسپیکٹر کے عہدے پر مقرر کیے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ 1962 میں مشرقی پاکستان کے گیزیٹڈ آفیسر کمانڈنگ مقرر کیے گئے۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران نمایاں خدمات سر انجام دی، جس کے صلے میں ہلال جرت کا اعزاز آپ کو دیا گیا۔ ستمبر 1966 میں جنرل موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے پر افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف مقرر کیے گئے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ان حالات کے بارے میں جن کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان پاکستان کے صدر بنے۔ 1965 کی جنگ کے بعد طلباء نے معاہدہ تاشکند کے خلاف تحریک کا آغاز کیا، جو کافی حد تک شدت اختیار کر گئی تھی۔ وزارت خارجہ چھوڑنے کے بعد بھٹو نے پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی اور عوام میں موجود ایوب مخالف جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 1966 میں مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات پیش کیے۔ ان نکاتوں کو مغربی پاکستان میں سیاسی اور عوامی دونوں سطحوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان 6 نکاتوں کے بعد شیخ مجیب الرحمان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ صوبہ بنگال یعنی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور اس الزام میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ مغربی پاکستان میں ایوب خان کے خلاف سیاسی تحریک زور پکڑ دی گئی اور امن و امن کی صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ نومبر 1968 میں مخالف جماعتوں کے متحدہ محاذ نے پاکستان بھر میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک شروع کی، جس نے جلد ہی خون ریز ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی۔ مارچ 1969 تک حکومت پر ایوب خان کی گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 23 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاری کو حتمی شکل دے دی اور کور کمانڈروں کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے قوم سے اپنا آخری خطاب کیا، جس میں انہوں نے اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یحییٰ خان نے باقاعدہ ملک میں مارشل لا نافذ کیا اور صدر کا عہدہ خود سنبھال لیا۔ جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا ایوب کے مارشل لا سے بہت حد تک مختلف تھا۔ ایوب کے مارشل لا کو عوام نے خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ وہ پچھلے 10 سال سے سیاست دانوں کی کارکردگی سے بالکل مایوس تھے۔ مگر اب یحییٰ خان کی حالات ایسے نہیں تھے۔ عوام میں کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ عوام منتظر تھی کہ یحییٰ خان اب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ عوام پچھلے 10 سال سے آمرانہ حکومت سے تنگ آ چکی تھی۔ بنگال میں حالات کشیدہ تھے، اس لیے حکومت سنبھالتے ہی یحییٰ خان نے اس سے اگلے سال عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد یحییٰ خان نے مختلف قومی لیڈران سے ملاقات شروع کی اور ایک ایک کر کے تمام سیاسی لیڈران سے ملے۔ ان کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ اگلے آنے والے عام انتخابات میں ان کو مکمل آزادی دی جائے گی اور وہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے سیاسی جلسے جلوس منعقد کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جنرل یحییٰ خان نے اس دور کے میڈیا پر لگی تمام پابندیاں اٹھا لی۔ 30 جون 1970 کو سرحد اور بلوچستان کی صوبائی حیثیت بحال کر دی گئی اور مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ 1 یونٹ کو ختم کر دیا گیا۔
سابق ریاست بہاولپور کو پنجاب میں اور کراچی کو سندھ میں شامل کر دیا گیا اور سابق سرحدی ریاستوں سوات، دیر اور چترال کو ملا کر مالاکنڈ ایجنسی قائم کر دی گئی۔ 7 ستمبر 1970 کو قومی اسمبلی اور 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے، جنہیں ملکی اور غیر ملکی مبصرین نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات قرار دیا۔ 1970 میں ہونے والے عام انتخابات میں کل 300 سیٹوں پر الیکشن کروائے گئے۔ مشرقی پاکستان میں 162 سیٹیں تھیں، جبکہ مغربی پاکستان میں 138، ساتھ ہی ساتھ 13 مخصوص نشستیں بھی تھیں، جن میں سے 7 سیٹیں مشرقی پاکستان میں تھیں اور 6 سیٹیں مغربی پاکستان میں۔ پاکستان عوامی لیگ، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، اس نے 162 میں سے 160 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ 7 مخصوص نشستیں بھی اپنے نام کر لی، جس کے بعد انہوں نے ٹوٹل 169 میں سے 167 سیٹیں حاصل کر لی۔ ساتھ ہی ساتھ مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی، جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، 138 میں سے 81 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ساتھ ہی ساتھ 6 میں سے 5 مخصوص نشستیں بھی اپنے نام کی اور ٹوٹل 143 میں سے 86 نشستیں اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے۔ انتخابات کے نتائج واضح ہو چکے تھے اور پاکستان عوامی لیگ، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، واضح طور پر یہ الیکشن جیت چکی تھی، مگر صدر یحییٰ خان کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں مسلسل تاخیر کی گئی، جس کے بعد مشرقی پاکستان کی عوام میں شدید غم و غصہ دیکھا گیا اور پاکستان عوامی لیگ کے اس موقف کو مزید تقویت ملی کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے مشرقی پاکستان کے حقوق کو ہمیشہ پامال کیا گیا ہے اور ان کی رائے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور اب انتخابات کے ذریعے عوام نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو بھی مسترد کیا جا رہا ہے۔ 1970 کے انتخابات کے نتائج پاکستان کے مقتدر حلقوں کی سوچ سے بالکل برعکس آئے تھے اور پاکستان کے مقتدر حلقے اور جنرل یحییٰ خان بنگال کی ایک جماعت کو پاکستان کی حکومت نہیں دینا چاہتے تھے۔ جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان اور پاکستان عوامی لیگ پر یہ الزام لگایا کہ وہ بھارت سے پیسے لے کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، جس کے الزام میں شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس معاملے کا سیاسی حل نکالنے کی بجائے فوجی آپریشن پر غور کیا گیا، جس کے بعد بنگال کے صوبے میں آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے جنرل یحییٰ خان کو یہ رائے دی کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اسی سلسلے میں شیخ مجیب الرحمان، پاکستان عوامی لیگ کی باقی قیادت اور مشرقی پاکستان کے دوسرے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ مشرقی پاکستان کی حکومت پاکستان عوامی لیگ رکھ لے، جبکہ وفاق میں وزارت عظمیٰ ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی جائے، مگر شیخ مجیب الرحمان اپنے مطالبے سے پیچھے نہ ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہی پاکستان کی عوام کا منتخب کردہ وزیر اعظم ہوں اور عوام نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، اسی لیے پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا میں ہی حقدار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان سے فوجی مارشل لا کو مکمل ختم کیا جائے، قومی اسمبلی کا فوری اجلاس بلایا جائے اور مجھ پہ لگے الزامات یا تو واپس لیے جائیں یا ان کو ثابت کیا جائے، اور اگر ثابت نہیں کیے جا سکتے تو ان پر معافی مانگی جائے۔ مگر جنرل یحییٰ خان اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے شیخ مجیب الرحمان کا یہ جائز مطالبہ ماننے کی بجائے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن کرنے کی رائے کو زیادہ اہمیت دی اور 25 اور 26 مئی 1971 کو مشرقی پاکستان میں سرچ لائٹ آپریشن کے نام سے ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ اس آپریشن کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی انتظامیہ پر فوج کا کنٹرول ہو۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور پاکستان عوامی لیگ کی قیادت کو حراست میں لیا جائے اور اس پارٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ منظم بغاوت روکنے کے لیے ایسٹ پاکستان رائفلز، پولیس اور فوج میں بنگالی سپاہیوں کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ مشرقی پاکستان میں اس آپریشن کے شروع ہونے کے بعد میڈیا پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی۔ عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان تو پہلے ہی گرفتار ہو چکے تھے، باقی رہنماؤں کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو بھی پاکستان عوامی لیگ کا حامی عام سڑکوں پر نظر آتا اس کو گرفتار کر لیا جاتا، جس کے بعد کچھ عوامی لیگ کے رہنماؤں نے بمشکل اپنی جانیں بچائی اور وہ انڈیا کی طرف بھاگ گئے۔ اس آپریشن کا نقصان یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان کی عوام مغربی پاکستان کی عوام سے نفرت کرنے لگی
اور علیحدگی پسند تنظیمیں جو بہت عرصے سے اس موقع کے انتظار میں تھی، انہوں نے مسلح گروہ تیار کیے جو پاکستان کی افواج کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنے لگے۔ جو لوگ بھارت بھاگنے میں کامیاب ہوئے، بھارت نے ان کے ذریعے پورے عالمی دنیا کو یہ دکھایا کہ مشرقی پاکستان میں بنگال عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ بھارت جو کہ بہت عرصے سے اس موقع کی طاق میں تھا، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ساتھ ہی اپنی ملٹری بھی اس جنگ میں اتار دی۔ آپریشن سرچ لائٹ اب مکمل طور پر جنگ میں بدل چکا تھا۔ بھارت اس جنگ میں کود چکا تھا اور مشرقی پاکستان کی مسلح تنظیم مکتی بانی ہر محاذ پر پاکستانی افواج کا مقابلہ کر رہی تھی، جس کے بعد بالآخر 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان کا صوبہ بنگلہ دیش کے نام سے ایک آزاد ملک بن گیا۔ یہ شکست پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام کے لیے بہت دردناک تھی۔ اچانک اس کی خبر ملنے پر ملک بھر میں اور فوج کے اندر بھی یحییٰ خان کے لیے بہت غم و غصہ دیکھا گیا، جس کے بعد 20 دسمبر 1971 کو یحییٰ خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، ملک سے مارشل لا کو ختم کیا اور حکومت کی کمان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو دے دی گئی۔ 8 جنوری 1972 کو یحییٰ خان کو ان کی اپنی خواہش پر عوامی غیظ و غضب سے بچانے کے لیے ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ جولائی 1977 میں ضیاء الحق کے مارشل لا کے نفاذ کے بعد خرابی صحت کی بنیاد پر جنرل یحییٰ خان کو دوبارہ رہا کر دیا گیا۔ وہ 10 اگست 1980 کو راولپنڈی میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کو پشاور میں دفن کیا گیا۔ دوستوں، 1971 کی جنگ کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن ممالک کی سازش کی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔